نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ابی ہریرہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، اور جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا اور مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام اور معزز سامعین، آج کا موضوع شان مصطفیٰ ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ میرے دوستو، حضور کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے، آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کی حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر آئی تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ اماں تیری اس گٹھڑی سے بھی یوسف خریدا جائے گا، تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کا نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خریدار کون کون تھا، تو خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور شان کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اولاد سے پیار کرتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا پر قرآن اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکے کے گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینے کے شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو بھی تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی موضع کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمین کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ہمارا نبی ساری کائنات کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش معلی کا نبی، ہمارا نبی نبیوں کا نبی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر اور شان کو اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، لاٹھی پہاڑ پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، 12 پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ میرے بھائیوں، پہاڑ سے پانی کا نکلنا قرینی قیاس ہے، عقل کے خلاف ہے۔ پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں۔ پانی کے چشمے کو پہاڑ ہی سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بھی بڑا میرے پیغمبر نے دنیا کو دکھایا کہ میرا نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پانی کا ایک پیالہ لاؤ، پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر اور شان کو اتنا اونچا کر دیا، تیرے نام کو کتنا اونچا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ دعا کرا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، کسی نے بازو پکڑ لیا کہ ابو ہریرہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے تو جا کر دیکھا کہ دروازہ بند ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، اماں غسل کر کے فارغ ہوئے ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ جلدی کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر لے جا کر کلمہ پڑھوا دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کی شان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے ایک چوک میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ کمزور ہے، ابو بکر آئے گزر گئے، عمر آئے گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ ابو ہریرہ کمزور ہے۔ حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا اشارہ کر کے بتایا کہ 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو لے کر گھر چلے گئے۔ فرمایا عائشہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ فرمایا اماں نے کھانے کی کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے دودھ کا پیالہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کام بن گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ تیرے لیے یہ دودھ کافی ہوگا، لیکن تم سے پہلے مدرسہ میں 80 طالب علم اصحاب صفا جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، ان طالب علموں کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان 80 طالب علموں کو بلانے جا رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پیالہ دودھ کا ایک ہے، 80 طالب علم ہے، لیکن یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، یہ اس نبی کی عظمت ہے جو چاند کی طرف انگلی کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر اس کی گود میں آ جاتا ہے۔ یا اس نبی کی عظمت ہے، یا اس نبی کا معجزہ ہے اور اس نبی کا کمال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان 80 طالب علموں کو بلایا، قطاروں میں طالب علموں کو بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو اور ان طالب علموں کو دودھ پلاؤ۔ فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کر دیا اور اس پیالے سے دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو، میں نے پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے پھر پیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں سے پیالہ لے لیا، حضور نے پیالہ منہ کو لگایا تو دودھ ختم ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہزاروں دنیا ہوتی دودھ پیتی جاتی، محمد کا پیالہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے اتنی شان عطا فرمائی، اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، تجھے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ ایک عیسائی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی نے تو کبھی بھی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کیا، تو مردوں کو زندہ کرنا کیا کمال ہے؟ ہمارے پیغمبر کو دیکھو، میرے نبی کو دیکھو جس نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں سے کلمہ پڑھوا دیا۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مٹھی بند کر کے حضور کے سامنے کہا اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں؟ یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھیں ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نبی کی شان ہے، اس عظمت کو دیکھو، اس نبی کے کمال کو دیکھو، اس مقام اس بلندی کو دیکھو۔ ایک عیسائی نے کہا مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر، ایک عیسائی نے کہا مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن نے وامہ صدیقہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پاک دامن ہے، اور تمہارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مریم آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا، اور تمہارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مریم اور تمہارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا۔ سوال بڑا عجیب تھا، بڑا گہرائی والا سوال تھا کہ حضور کے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو قرآن پاک دامن کہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو قرآن کچھ بھی نہ کہے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، انہوں نے فرمایا عقل کے اندھے تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی ماں پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا کہ اس کا تو خاوند کوئی نہیں، عیسیٰ کیسے پیدا ہو گیا؟ تمہارے نبی کی اماں پر لوگوں کو
शक पड़ गया था और उसी शक को हमारे कुरान ने दूर किया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा पर किसी को शक ही नहीं पड़ा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, यह नबी की शान है ए पैगम्बर। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए पैगम्बर हमने तुझे इतनी शान अता फरमाई, इतना ऊंचा मर्तबा अता फरमाया, तुझे इतनी बुलंदी अता फरमाई ए पैगम्बर, हमने तेरे जिक्र और शान को बुलंद कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए पैगम्बर हमने तेरे जिक्र और शान को बुलंद कर दिया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी अज़मत है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी अज़मत है। मुसलमान का अक़ीदा है कि चौथे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। एक ईसाई शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, आकर कहता है शाह जी, आकर कहने लगा शाह जी ऊपर वाली चीज़ का दर्जा ज़्यादा है या नीचे वाली चीज़ का दर्जा ज़्यादा है। अगर शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऊपर वाली चीज़ का दर्जा ज़्यादा है तो फिर ईसाई कहता तुम्हारे नबी तो नीचे है, तो फिर किसका दर्जा ज़्यादा हो गया। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऊपर वाली चीज़ का नहीं, नीचे वाली चीज़ का दर्जा ज़्यादा है, इसलिए कि झाग समंदर के ऊपर होती है और मोती नीचे होता है। वह हैरान हो गया और मोती नीचे होता है, वह हैरान हो गया। वह कहता है कि शाह जी यह बताओ, एक ईसाई वह कहता है कि शाह जी यह बताओ, वह कहता है कि शाह जी यह बताओ, एक आदमी जंगल में जा रहा है, वह एक मंजिल पर पहुंचना चाहता है, रास्ता भूल गया, दूर से उसने देखा कि दरख्त के नीचे एक आदमी सोया हुआ है और उसके पास एक आदमी जाग रहा है। या जो रास्ता भूल गया या रास्ता किससे पूछे, जागने वाले से पूछे या सोए हुए से पूछे, या सोए हुए से पूछे। बात अजीब थी। अकल क्या कहती है कि रास्ता जागने वाले से पूछे, सोए हुए को क्यों जगाए। लेकिन ईसाई बड़ा चालाक था। अगर शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रास्ता जागने वाले से पूछो, तो ईसाई कहता कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर जाग रहे हैं और तुम्हारे नबी रोज़े में सोए हुए हैं और सारी इंसानियत हिदायत का रास्ता भूल गई है। और सारी इंसानियत हिदायत का रास्ता भूल गई है। अब अगर वह कहते कि रास्ता जागने वाले से पूछो, तो फिर ईसाई कहता कि देखो तुम्हारी पूरी दुनिया को चाहिए कि अब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और हिदायत व जन्नत का रास्ता तलाश करें, और जन्नत व हिदायत का रास्ता तलाश करें। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह आशिक़े रसूल थे। उन्होंने कहा कि जो आदमी जंगल में रास्ता भटक गया है उसे चाहिए कि यह उस जागने वाले के पास जाकर बैठ जाए, इसलिए कि रास्ता का पता तो उसे भी नहीं है। वह तो इसलिए बैठा है कि वह यह सोया हुआ उठेगा, मुझे भी रास्ता बताएगा, तुझे भी रास्ता बताएगा। मेरे भाइयों, असल में दुनिया में हुजूर ने आना था, यह मौजू और है, मेरी तकरीर का मौजू और है कि असल में दुनिया में हुजूर ने आना था। असल में दुनिया में हुजूर ने आना था। इसी बात पर तकरीर हो तो इसी पर बात हो तो सारी रात गुजर सकती है, लेकिन मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि असल में दुनिया में हुजूर ने आना था। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ए अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरी औलाद में पैदा कर, ए अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरी औलाद में पैदा कर। दूसरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक यह दुआ मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह पहली दुआ, जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल मिला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा मिला। एक दुआ देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दो बेटे मांगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दो चीज़ें मांगी, एक दुआ में मोहम्मद मुस्तफ़ा मांगा, एक दुआ में इस्माइल मांगा, एक दुआ में मोहम्मद मुस्तफ़ा मांगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुझे मुबारक हो, तूने एक दुआ में आबे ज़मज़म वाला मांगा, दूसरी दुआ में हौज़े कौसर वाला मांगा और दोनों दुआएं कबूल हो गई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।